خوراک کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، انوائرمنٹ اور خوراک جو ہم اپنے برڈز کو دیتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کافی جو ہے نا، جو خشک فیڈ ہوتی ہے نا، خشک سیڈز جو ہم اپنے برڈز کو چلاتے ہیں دیتے ہیں، اس سے برڈز کو کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مرضی، جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنے برڈز کو چلائیں، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے خشک سیڈز بھی ٹمپریچر آپ کے سٹی میں، آپ کے علاقے میں کتنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جو لاہور میں رہنے والے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول کیا ہے، راول پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے وہاں پہ ٹمپریچر ہیومیڈیٹی لیول کیا ہے، جو یہ سندھ کی سائڈ میں آ جاتے ہیں نا وہاں پہ ابھی بھی ٹمپریچر 37 38 تک جاتا ہے، اور کوئٹہ میں مائنس میں چلا جاتا ہے، آگے سردیوں میں ابھی کافی حد تک ڈاؤن ہے ٹمپریچر۔ ہر سٹی کا، ہر علاقے کا ٹمپریچر مختلف ہے۔ ہم نے ایک جرنل چارٹ آپ کو بنا کے یہاں پہ شیئر کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے مطابق اپنے برڈز کو چلانا ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آپ کے جو علاقے میں ٹمپریچر کتنا ہے، اس لحاظ سے آپ جو سیڈز اپنے برڈز کو دے رہے ہیں، جو خوراک آپ اپنے برڈز کو دے رہے ہیں، اس میں گرم سیڈز کتنی ہے جس کی تاثیر گرم ہے، اور نارمل جو ہے وہ تاثیر والی خوراک سیڈ جو ہے وہ کون کون سی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے سال میں نے تقریباً جو ہے 3 سے 3.5 گھنٹے کا ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا، جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ باجرے کے اندر کیا چیز ہے، سورج مکھی کے اندر کیا چیز ہے، اور کنیری کے اندر کیا چیز ہے، خرتم کے اندر کیا چیز ہے، کون سے وٹامن، کون سے منرلز، اور کس ٹائم میں کون سی چیز کس وقت کتنی مقدار میں اور کیسے یوز کرنی ہے۔ ہر ایک چیز کے حوالے سے، گیلے دانے کے حوالے سے اور خشک دانے کے حوالے سے، گرینری کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، فروٹس کے حوالے سے، ہر ایک چیز میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے۔ پورے 4 گھنٹے کا یا 3.5 گھنٹے کا شاید وہ لیکچر تھا۔ اگر تو پرانے ممبرز وہ تھوڑا سا اگر توجہ دیتے نا تو ہر چیز اس میں وہ اپنی نوٹ بک پہ کہیں بھی اپنے مائنڈ میں وہ لکھ کے رکھتے تو وہ خود اپنا چارٹ بنا سکتے ہیں، خود اپنے برڈز کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ خود جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم میں ہم یہ برڈز کو دے سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سردیاں آنے والی ہیں، سردیوں میں ہم انسان جو ہیں وہ چائے کافی پینا زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ گرمیاں جب آتی ہیں، مہمان آتا ہے یا ہم کہیں پہ جاتے ہیں مہمان بن کے جاتے ہیں، ہر کوئی ہمیں پیپسی یا ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا پانی یا روح اس سے ہماری خاطر تواضع کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم میں چائے کافی نہیں دی جاتی ہے، ہم ٹھنڈے مشروبات کو پسند کرتے ہیں موسم کے لحاظ سے۔ جب سردیاں آتی ہے کہیں پہ آپ سردیوں میں کہیں پہ جائیں، آپ کو کوئی لا کے ٹھنڈی یخ جوس پلا دے آگے رکھ دے یا بوتل لا کے رکھ دے، آپ پئیں گے؟ اگنور کریں گے نا۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ اتنی سردی میں آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، یا کوئی مہمان آیا، خواہش ہوگی اس کی کہ آپ گرم انڈے ملیں یا چائے کافی مل جائے تو تھوڑی جو ہے سردی کی شدت کم ہو جائے۔ اس ایگزامپل کو، اس مثال کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نا آپ اپنے برڈز کو ہر چیز وہ چلایا کریں۔ امید ہے کہ اس ایگزامپل سے ہی جو ہے نا ہر ایک ممبر جو ہے اس کو تفصیل سے ہر بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بات ایسی نہیں کہ وہ اس کے ذہن میں نہ آئی ہو، کون سی چیز ہم نے کب چلانی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سیڈز کی اس کی تاثیر گرم ہے یا اس کی تاثیر سرد ہے۔ گندم جو ہم اپنے برڈز کو جیسے بھگو کے دیتے ہیں، تو گرمیوں کے اندر ہم گندم کو اگر بھگو کے دیتے ہیں تو اس کی تاثیر جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سردیوں میں ہم گندم اگر برڈز کو دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہلکا سا اس کو بوائل کر لیا کریں، ہلکا سا، اس سے اس کی تاثیر تھوڑی گرم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں بعض ٹائم میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں بعض ٹائم میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر ایک چیز ایک ٹائم میں آپ دے رہے ہو تو دوسرے ٹائم، دوسرے دن، اسی وقت ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے برڈز کے لیے زہر ہو، آپ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ اس کو نہیں چلا سکتے۔ جیسے کہ وہ ایک بوٹی ملتی ہے جو کہ دھوپ میں بہت کھلتی ہے، جس پہ وہ لال گلابی رنگ کے، نیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں۔ جتنی جتنی دھوپ زیادہ ہوتی جائے گی وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں پھول کھلیں گے، بہت زیادہ وہ بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی۔
لیکن جیسے جیسے دھوپ کم ہوگی، سردیاں ہوں گی یا سایہ رہے گا تو وہ بوٹی جو ہے وہ زیادہ نہیں پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا سولر پلیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سخت دھوپ، جتنی دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے دن بے شک گرمیوں کے دن ہیں، لیکن اگر سورج نہیں ہے، بادل آیا ہوا ہے، لیکن وہ پلیٹ کام نہیں کرے گی، ایسے ہی ہے نا۔ چھلی بھٹا جو ہم اپنے برڈز کو، ابھی دودھیا سٹا آ گیا ہے، ہم اپنے برڈز کو دیتے ہیں، تو ڈیلی بھی دے سکتے ہیں، دوسرے تیسرے دن بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہر علاقے کا آپ کے برڈز رکھنے کا سٹائل، آپ کا طریقہ، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے، آپ اپنے برڈز کو کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، کیسے آپ نے ان کو رکھا ہے۔ ڈیلی دیں گے نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیں گے نقصان ہو سکتا ہے، موشن لگ سکتے ہیں، اس کو برڈ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ ہفتے میں اگر آپ ایک دفعہ یا 2 دفعہ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے برڈز کو ایک لمٹ مقدار کے اندر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک پیر کو 1 انچ کا ٹکڑا، ایک پیر کو 1 انچ کا ٹکڑا، یہ مقدار آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینا ہے برڈز کو۔ اور دودھیا سٹا ہونا چاہیے جس کو آپ ناخن سے دبائیں تو اس میں سے دودھ پانی اچھے سے نکلے، پچکاری نکلے، وہ آپ نے سٹا ڈالنا ہے، پکا ہوا سٹا نہیں ڈالنا ہے، زیادہ ٹائم پڑا ہوا سٹا نہیں ڈالنا ہے، اس میں بھی فنگس لگ جاتا ہے، بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، یہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیونکہ دانے کے ساتھ دانہ جڑا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، بعض دفعہ پورا سٹا آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھی، تندرست، اوکے ہے، آپ نے فریج کے اندر رکھا ہے، کیونکہ تھوڑی گرمی بھی ہے نا، بعض جگہوں پہ ابھی گرمی بھی ہے، یا بعض دوست جو ہیں وہ سٹیز کے اندر رہتے ہیں تو وہ منڈی سے لے آتے ہیں پرچیز کر کے، پھر اس کو سٹور کر لیتے ہیں، فریج کے اندر سٹور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فریج کے اندر وہ کیونکہ انہوں نے 5 کلو پرچیز کیا، 10 کلو پرچیز کیا، ایک ہی دن میں تو انہوں نے سارا نہیں ڈال دینا اپنے برڈز کو، ایک ڈالیں گے، 2 ڈالیں گے، باقی وہ سیو کر لیں گے، چلو یار 2 دن 3 دن بعد پھر اس کو نکال کے ڈال دوں گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فریج میں، ڈبے میں نیچے پانی جمع ہوتا ہے، فریج میں سے پانی بھی نکلتا ہے نا، ڈبے میں پانی آ جاتا ہے، نیچے نمی بھی آ جاتی ہے، جو سٹا سب سے نیچے پڑا ہوا ہوگا نا، اس کو نچلی سائڈ میں جب پانی لگے گا جہاں پہ، وہاں سے وہ گلنا، سڑنا شروع ہو جائے گا، بھلے ہی وہ چھلکے کے اندر ہے، چھلکا بھی اس کا جو ہے نا گل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اگر زیادہ ٹائم پڑا رہے، ہفتہ 10 دن 15 دن پڑا رہے، اس میں بھی اسمیل بھی آنی شروع ہو سکتی ہے۔ یا پورا سٹا آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے، اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 2 4 دانے، 5 دانے ہی بس خراب ہوں گے، باقی آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہے، اور وہ فنگس اس کی جڑ میں لگے گی، جہاں پہ اس کا وہ اندر جو اس کی لکڑی ہوتی ہے، جو تکا جسے ہم کہتے ہیں بچ جاتا ہے آخر کا۔ اور ابھی فی الحال یہ وقت جانے دیں، ٹھیک ہے، ابھی گرمی کافی جگہوں پہ ہے، جو نارمل دانہ آپ چلا رہے ہیں وہی چلائیں، باکس جس نے لگانے ہیں، رنگ نیک راہ کے لیے بھی جنہوں نے باکس لگانے ہیں وہ بھی بے شک لگا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ باکس لگائیں گے، ڈیوارمنگ تو ماشاءاللہ سب نے کر لی ہے، 10 15 دن لگ جاتے ہیں مادی کو ایڈجسٹ ہونے میں، باکس میں جانے میں، تب تک انشاءاللہ ٹمپریچر کافی سیٹ ہو جائے گا، تو اور راہ رنگ نیک کا بھی جو ہے آپ باکس ٹانگ سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ نے تو پیس کٹ کر کے اپنے برڈز کو ڈال دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کوئی فنگس لگا ہوا خراب سٹا برڈز کے پوٹے میں چلا گیا، میدے میں چلا گیا، وہ جا کے انفیکشن کر سکتا ہے۔ یہ ایسے لڑتے ہیں برڈز کو جیسے زہر ہے نا، زہر، سیم یہی طریقہ سمجھے کہ آپ نے زہر دے دیا برڈز کو۔ پالک ہے، میتھی ہے، کل ایک پوسٹ شیئر کی تھی ٹائپنگ کے اندر، پہلے بھی گروپ میں، کافی گروپوں میں شیئر ہوتی رہی ہے، کل بھی شیئر کی تھی کہ آپ اپنے برڈز کو پالک دو، میتھی دو، لہسن دو ڈیلی، تو میں نے اس کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے، میتھی آپ ڈال سکتے ہیں، میتھی اگر آپ کو لوسن اویلیبل نہیں ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو پہ دوستوں کو نہیں پتہ چلتا ہے لوسن کیا ہے، کہاں سے ملے گا، ان کو پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے برڈز کو برسین لا کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوسن اگر نہیں ملتا ہے نا تو میتھی بھی یہی کام کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے برڈز کو ہفتے میں 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 2 دفعہ، اور ایک پیر کو ایک ڈنڈی کے حساب سے آپ میتھی یا پودینہ وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لوسن کا ہی کام کرتی ہے میتھی جو ہے، تقریباً۔ باقی پالک ہے یا لہسن ہے، وہ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا وہ غلط ہے، اس میں جو پوسٹ میں لکھا ہوا تھا نا، جو آرٹیکل شیئر کیا گیا تھا،
آپ پالک برڈز کو ڈیلی نہیں ڈال سکتے، آپ برڈز کو دوسرے تیسرے دن بھی پالک نہیں ڈال سکتے، ہم منع کرتے ہیں گرینری سے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو نہیں پتہ کہاں پہ کون سی چیزیں کیسے اگائی جاتی ہے، کیسے یہ چیز آپ تک پہنچتی ہے۔ ہر ایک سبزی کے اوپر، ہر ایک ویجیٹیبل کے اوپر، ہر ایک فروٹ کے اوپر، مکئی کے اوپر بھی ادویات کا سپرے کا استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سپرے سے پاک ہو، سپرے ہوئی ہوگی آپ کی پورے کا پورا سیٹ اپ، پورا کا پورا شیڈ ہی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے دوست سٹیز سے منڈیوں سے پرچیز کر کے لاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ پیچھے سے کہاں سے آئی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، کوئی نہیں پتہ ہے، اندر اس کے کیڑے بھی ہوتے ہیں، سنڈیاں بھی ہوتی ہیں بریک بریک، بعض دفعہ نظر آ جاتی ہیں، بعض دفعہ صاف کرتے دھوتے ہوئے نظر آ گئی، بعض دفعہ نہیں نظر آئی، ٹھیک ہے۔ ہمارا اور سسٹم ہے، ہمارا اور حساب ہے، ہم اپنے برڈز کو دوسروں کی مجھے نہیں پتہ، تو میرا کہہ لیں کہ دوسرے تیسرے دن پالک بھی دیتے ہیں، میتھی بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم چھلی بھی دیتے ہیں دوسرے دن، تیسرے دن ڈیلی بھی ڈال دیتے ہیں، دوسرے دن لازمی ڈال دیتے ہیں، لیکن بہت ہی کم مقدار میں، خاص کر جب چکس نکلیں۔ ابھی تو بریڈنگ سیزن آیا ہوا ہے نا ماشاءاللہ، فرسٹ کلچ تقریباً جو ہے سیلف ہونے والے ہیں سارے چکس، کچھ سیل ہو گئے ہیں اور باقی سیکنڈ کلچ کی تیاری ہے، اور ان چکس کو ڈیلی بیسک پہ چھلی دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی 1 انچ سے بھی کم ٹکڑا بس، باقی ساتھ میں دوسرا مکس دانا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زمینوں سے، اپنے کھیتوں سے لا کے دینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی سپرے نہیں ہے، ایک ذرا برابر بھی سپرے یا دوائی اس کو نہیں دکھائی جاتی ہے، جو برڈز کے پرندوں کو ڈالی جاتی ہے نا وہ ایک علیحدہ، یا آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو شوق ہی ہے، آپ نے اپلائی کرنا ہی ہے نا، ہر کسی کے گھر پہ چھت ہوتی ہے، آپ چھت پہ گملے لگا لیں، بڑا گملہ لے لیں مٹی کے جو مربع سکوائر ٹائپ میں آتے ہیں، اس میں آپ جو ہے نا آپ پودینہ اگا لیں، آپ میتھی اگا لیں، آپ اس میں لہسن اگا لیں، آپ اس میں پالک اگا لو، بازار سے آپ کو سیڈز مل جائے گا، پیکٹ بہت سستا منڈی میں ملتی ہیں، دکانیں جو سیڈز کی شاپس ہوتی ہیں نا وہاں سے آپ کو مل جائے گا، آپ یہ لے کے اپنے برڈز کو آپ اپنے ان گملوں میں لگا لو، اگا لو، آپ کے گھر کی جو کھیتی تیار ہو گئی، جب دل کرے وہاں سے توڑا، دھویا، دھونا آپ نے پھر بھی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے بغیر دھوئے برڈز کو ڈال دینا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی ہے، دھونا پھر بھی ہے، دھو کے اس کو برڈز کو ڈال دیں، لیکن زیادہ نہیں، بہت ہی کم مقدار میں، ہفتے میں 2 دفعہ ڈالیں، میتھی ڈال سکتے ہیں، پالک ڈال سکتے ہیں، آپ جو گیلا دانہ دیتے ہو اس میں ایڈ کر کے دے سکتے ہیں، یا آپ ویسے بھی جو ہے ڈائریکٹ 1 ڈنڈی 2 ڈنڈی بس کیج کے اندر پھینک دیں ایک پیر کو، وہ اس کے ساتھ کھیلیں گے، اس کی ڈنڈی کو چوسیں گے، ٹھیک ہے، کاٹیں گے، خود اس کا نچوڑیں گے، پئیں گے، اس کو کھائیں گے، کھیلیں گے اس کے ساتھ، برڈ سٹریس میں بھی نہیں جاتا ہے، اور پیرٹس جو ہے پیرٹس کاٹنے کو، کترنے کو پسند کرتا ہے، جو چک کے کھانے والے پرندے ہیں نا وہ دوسرے ہیں، جیسے چڑیاں ہیں یا فاختہ ہے، ڈو ہے، کبوتر ہے، وہ چک کے کھاتے ہیں، مرغیاں ہیں، پیرٹس ہمیشہ کاٹ کے کھانے کو پسند کرتا ہے، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سبزی دیں گے، ویجیٹیبلز دیں گے، کوئی چیز دیں گے نا اس کو یہ زیادہ لائک کرے گا۔ آپ اپنے گھر کی کھیتی اگائیں، بھلے آپ سٹی میں رہتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی ہیں، بڑے گملوں میں آپ یہ ایک گملے میں بھی اگر آپ اگا لیں گے نا آپ کا پورا سیزن نکل جائے گا، آپ کو بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی خرچہ نہ ہو، ڈیلی ڈیلی کون منڈی جائے گا، کون سبزیوں کی دکان پہ جائے گا، اور آپ کو نہیں پتا پھر ڈیلی بازار سے آپ کو کیا چیز مل رہی ہے، کیسی مل رہی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، آج ہو سکتا ہے 2 دن آپ کو صحیح مل جائے، تیسرے دن آپ کو زہر والی مل جائے، اور آپ کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے برڈز کو کس سیڈز کے اوپر کیسے اور کس ماحول میں چلاتے ہو، جیسا ماحول، جیسا انوائرمنٹ، جیسی سیڈز آپ اپنے برڈز کو دو گے نا ویسا ہی وہ اس ماحول میں ڈل جائیں گے، اسی ماحول میں وہ رہنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ لکھی پڑھی بات ہے، آپ نے جیسا ماحول، جیسا انوائرمنٹ دینا ہے وہ اسی ماحول میں ڈل جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ہم کیوں کہتے ہیں آپ کو پٹھے لیں، پٹھے پالیں، پٹھے پال کے پھر ان سے بریڈ لیں، پٹھے لے کے پالیں گے نا اس کا آپ کو ڈبل نہیں 4 گنا 3 گنا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، مہنگے داموں آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، اور آپ کے ماحول، گھر کے ماحول میں جیسا ماحول، جیسی خوراک، جس سیڈز کے اوپر آپ نے لگایا اسی پہ وہ لگ جاتا ہے، اسی ماحول میں وہ ڈال جاتا ہے، بریڈنگ میں بھی وہ پرابلم نہیں کرتا ہے، بالکل بھی پرابلم نہیں کرتا ہے برڈ۔ جو آپ کہیں سے خرید کے لاتے ہو نا آپ کو نہیں پتا ہوتا پیچھے اس نے کیسا کیج دیا، کیسا ماحول دیا، کیسا خوراک دی، کیسا دانہ دیا، آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے،
آپ نے بس لالچ کرتے ہیں کہ بریڈر پیئر لیا ہے اور ابھی بس یہ بریڈ کر دے، اس کو بھائی سیٹ ہوتے ہوتے مہینہ ڈیڑھ 2 مہینہ لگ جاتا ہے، کئی دفعہ تو سال بھی لگ جاتا ہے، ایک سیزن تقریباً گزر جاتا ہے، اگلے سیزن جا کے وہ سیٹ ہو کے بریڈ پہ آتا ہے، پورا سیزن گزر جاتا ہے اس کو سیٹ ہوتے ہوتے ہی۔ اس لیے اگر آپ نے برڈ خریدنا بھی ہوتا ہے نا، پیئر لگانا ہوتا ہے، تو ہمیشہ آپ کم سے کم 1.5-2 مہینہ پہلے لیا کریں، لے کے اس کو ایڈجسٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے، 2-3 مہینے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پیئر۔ یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پیئر پہلے سے لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے ایک مادی پکڑی، ادھر سے ایک نر پکڑا، ادھر سے ایک پکڑا، ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو پٹھے وغیرہ لیتے ہیں نا، رنگ نیک کے، راکھے یا دوسرے چکس یا کوکٹل کے پٹھے ہیں یا لب برڈ کے پٹھے ہیں، ان کو آپ نے جیسے ماحول میں ڈالا ہے نا، وہ اسی میں ڈال جاتے ہیں، وہ سخت ہو جاتا ہے ان کا باڈی، اسی ماحول میں وہ ان کی باڈی جو ہے نا، امیون سسٹم وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ یا جھگیوں میں رہنے والے جھگیوں میں رہتے ہیں، جو کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ اے سی کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتے، وہ گاڑی سے نکلتے ہیں تو گرمی 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 ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اور برگر فیملی جو ہے، برگر فیملی سمجھتے ہیں نا، برگر فیملی وہ جو کہ بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہے، جب دل کیا کبھی پیزا، کبھی کوفتے، کبھی سینڈوچ، کبھی بروسٹ، کبھی کچھ بازاری کھانے، ہوٹلوں کے کھانے، ادھر ادھر کے کھانے، گھر میں بہت کم کھانا، نیچرل چیزیں بہت کم کھانا، بازاری کھانے زیادہ کھانا، وہ برگر فیملی۔ بچے بھی ان کے ایسے ہی ہیں، وہ بیمار بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئٹہ میں ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، کراچی میں ان کو زکام بخار ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جو برف میں رہتے ہیں، جو جھگیوں میں رہتے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا ہے، مزدوروں کو دیکھ لیں آپ، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ صبح 5 بجے اپنی مزدوری کے لیے نکل جائے گا، کیونکہ ان کا باڈی کا امیون سسٹم اس ٹائپ کا بن چکا ہے۔ سخت گرمیاں ہوتی ہیں، کتنی بھی سخت گرمی ہو، باہر لو چل رہی ہوتی ہے، ہم جیسا آپ جیسا بندہ باہر 1 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مزدور گندم کٹائی کرتے ہیں، وہ کیسے کٹائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا باڈی کا امیون سسٹم اس حد تک انہوں نے بنا لیا ہے، اس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ جو آفس میں کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہے، جو گھومنے والی چیئر پہ بیٹھا ہے، اے سی میں دن رات رہتا ہے، آپ اس کو لا کے اس گندم کے کھیت میں آپ اس کو یہ نہیں بولیں بس آپ کاٹو، اس کو بولو بس آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھو، بس وہ بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکے گا، آدھا گھنٹہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اگر 2-3 گھنٹے وہاں پہ صرف بٹھا دیا نا چیئر پہ، تو یہ پاسبل ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے اور آپ کو اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانا پڑے۔ سیم یہی طریقہ آپ کے برڈز کا ہوتا ہے، سیم یہی طریقہ، پٹھے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی جس ماحول میں آپ نے ڈالا ہے وہ اسی ماحول میں ڈال گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پچھلے سیزن بھی، پہلے بھی، کبھی بھی ہیٹر نہیں لگایا، آپ کو مشورہ بھی دیا، کیونکہ ہر کسی کا ہمیں نہیں پتہ آپ کے سیٹ اپ کا ماحول کیسا ہے، آپ کا سیٹ اپ کیسا ہے، آپ کا گھر کیسا ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنا شیڈ بنایا ہوا ہے، سٹی میں ہے، ولیج میں ہے، ٹمپریچر کتنا ہے، کیسے آپ نے برڈز کو رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہم نے ایک جرنل بات کرنی ہوتی ہے، جو کہ گروپوں میں بتائی جاتی ہے، سب گروپوں میں ہی بتائی جاتی ہے، وہی جرنل باتیں آپ کے ساتھ کی جاتی ہیں۔